اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کیا کہا، سب آج اپنے اوپر لیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، منافق، فاسق، مومن کسی کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہت پیاری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کیا کہا، اس کے بعد کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا تو تبھی تو بندہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسے، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں کہ تین کو گواہ بنا رہا ہوں، زیتون کو گواہ بنا رہا ہوں، طور سینین کو، وہذا البلد الامین کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو، سب آج اپنے اوپر لیں گے۔ ہم نے یہ سورہ کو ختم ہونے سے پہلے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار اس کا اصل، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق مجھ پہ ظاہر ہو جائے، اور اگر مجھے اس کی بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جو عمل ہے نا وہ کسی اور لیول پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ بہترین ساخت والا انسان ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو وہ سب سے نیچے سے نیچے سے نیچے درجے پہ گر گیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے انسان کی بات ہے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، منافق، فاسق، مومن کسی کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا اور پھر وہ کس درجے میں گرا۔ آج ہم اگزامپل سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جی والتین والزیتون، 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے انجیر کی۔ انجیر کے بارے میں اور زیتون کے بارے میں مفسرین کی پھر سے 2 رائے آتی ہیں۔ اب اسی لیے میں نے اختلاف کا جتنی ڈیٹیل آپ کو پہلے سے برین واش کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کیا مطلب پھر کیوں 2 اختلاف ہیں، تو اس لیے کہ یہاں پہ صرف 3 ہی لکھا ہوا ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے جب آگے تفسیر بیان کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ، اگر اس کو ایز اے پھل دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، 3 کی، زیتون کی اور انجیر کی، تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ قسم، تو اس وجہ سے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، تو انہوں نے پھر ان چیزوں کی فائدے، ان کے جو ہماری جسم پہ اثرات ہیں ان کو بیان کیا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ جو انجیر ہے، جو 3 ہے نا، جس کا انجیر کو، کہ یہ کیا ہے کہ زود ہضم ہوتی ہے، یہ نفع آور دعا ہے، دعا مطلب کھانے کی میڈیسن ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا لوگ کھانسی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلغم پھنسی ہوتی ہے، تو اگر اس کا اب تو ڈرائی فگ بھی ملتی ہے نا، اتنی آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ رات کو اس کو پانی میں بھگو کے صبح آپ اس کو کھا لیں، اگر پانی میں دودھ میں بھگو لیں، صبح اس کا شیک بنا لیں، تھوڑا سا اس کے اندر شاید بھی بے شک ڈال دیں، تو اتنی فائدہ ہوگا کہ اچھا اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں، کہ نمبر 1 یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، اور کڈنی میں جو سٹون بن جاتے ہیں نا ان کو یہ توڑتی ہے، اور طاقت کا ذخیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گھٹیا کے درد میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ گھٹیا کا درد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا، سویلنگ ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے۔ آج کل تو ینگ بچوں کو دیکھو ایسا ہے کہ گھٹنے میں بھی درد ہے، تو کندھوں میں درد ہے، تو یہ جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے نا، وہاں پہ جو سویلنگ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اور انجیر جو ہے یہ یونان، ترکی، اسپین اور فرانس میں پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے درآمد بھی کیا جاتا ہے، اور یہ قبض کشا بھی ہے۔ اور اس کا دودھ جو ہے نا، جیسے اس کو توڑو نا جہاں سے، تو وہاں سے ایک وائٹ سا نکلتا ہے، تو اس کا دودھ کہتے ہیں اس کو۔ وہ مسوں پر، مسے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کو نکل آتے ہیں، ان پر لگانے سے پہلے تو معمولی سا ورم ہوتا ہے، مطلب تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے، اور پھر وہ مسے خود بخود جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہی پھر اگین یہ کہ بلغم کو خارج کرتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر کا ہدیہ دیا گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی اسے کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل جو ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اور اس کو تم کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اچھا، اب زیتون کے بارے میں یہ تھا کہ زیتون جو ہے یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان میں، فلسطین، اسپین وغیرہ میں اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جوڑوں کی درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی مسواک کے بارے میں کہ کیا خوب ہے، اور یہ مبارک درخت ہے اور یہ بدبو کو زائل کرتا ہے۔ تو جن مفسرین نے اس کو ایز اٹ از پھل کے طور پہ لیا تو انہوں نے اس کے فائدے بیان کیے۔ اچھا، اب دوسری طرف دوسری رائے کیا تھی کہ جن مفسرین نے اس کو ایز اے علاقے کے طور پہ لیا، وہ کیسے؟ کیونکہ جو عرب لوگ تھے نا ان میں بھی یہ رواج تھا، اور آج کل ایسا ہوتا ہے یوزلی کہ جس علاقے کے جو پھل ہوتے تھے نا اس کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا، یاد رکھا جاتا تھا، جیسے نخلستان، کھجوریں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو نخلستان کہہ دیا۔ تو اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے مراد یہاں پہ دمشق کا پہاڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ تھی، اور اب میں آگے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ استدلال کیسے لیا تھا۔ اور پھر کچھ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی مسجد جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، تو یہ ایکچولی وہ انبیاء جو اولو العزم انبیاء تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ، اور وہ زیتون سے مراد بیت المقدس جو ہے اس کی مسجد ہے، کیونکہ شام اور فلسطین میں جتنے انبیاء، زیادہ تر انبیاء دیکھیں آپ اس ایریا میں ہی آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جگہیں جو تھی اور اتنی مبارک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو گواہ بنا کے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ طور سینین، اور طور سینا کی۔ طور سینا کون سا پہاڑ تھا؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے نبوت وہاں پہ ملی تھی، پھر تختیاں ان کو وہاں پہ دی گئی تھی، تو وہ طور پہاڑ جو تھا اس کی قسم، اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے، کیونکہ یہ کس پہ نازل ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا نا قرآن اس وقت، تو وہ شہر، اس شہر کی مطلب جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں نبی چنا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اور پھر خانہ کعبہ تھا نا، سب سے بڑی بات ہے، اور خانہ کعبہ تو امن کی جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، دیکھیے یہ خانہ کعبہ صرف جب اسلام آیا تبھی تھوڑی یہ امن کی جگہ بنا تھا، یہ تو شروع سے امن کی جگہ تھا، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو یہ لوگ قافلے لے کے جاتے تھے، بزنس کرتے تھے نا، اپنے قافلے لے کے جاتے تھے، تو اس شہر میں مکہ کی وجہ سے، جو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملتی تھی کہ ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے۔